اسے آئس کہتے ہیں۔ اس وقت اس پڑیا کی قیمت 50 روپے ہے۔ یہ باپور ہے جس میں آئس پی جاتی ہے۔ اسے ہم میڈیکل سٹور سے واٹر انجیکشن خرید کر بناتے ہیں۔ میرا عمر 15 سال ہے سر۔ 3 سال آئس پیا میں نے اور 1 سال چرس پیا۔ میں نے 3 سال شیشہ یعنی آئس کا نشہ کیا۔ اس سے پہلے جب اسپتال میں علاج کروایا تو علاج کے بعد میں نے پاؤڈر یعنی ہیروئن کا نشہ شروع کر دیا۔ میں گزشتہ 5 سالوں سے منشیات کا کاروبار کر رہا ہوں۔ ان سالوں میں نے کئی کم عمر بچوں کو ہیروئن، آئس، تاریاک اور دیگر نشہ آور ادویات فروخت کی ہیں۔ میرے پاس سب سے کم عمر بچہ 7 سال کا آیا تھا جسے میں نے منشیات فروخت کی۔ کیا آپ نے کبھی اپنے ارد گرد یہ غور کیا ہے کہ اکثر نالوں یا پھر کوئٹہ شہر کے دیگر مقامات پر کم عمر بچے نشہ کرتے دکھائی دیتے ہیں؟ کوئٹہ شہر میں آئس کا نشہ بآسانی کیسے ملتا ہے؟ آئس بنتی کیسے ہے؟ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے منشیات کی روک تھام میں ناکام کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے آج کے اس تحقیقاتی رپورٹ میں۔ ہم نے اپنی تحقیقات کا آغاز کوئٹہ میں قائم ایک نجی ریہیبلیٹیشن سینٹر سے کیا۔ یہاں پہنچ کر ہماری ملاقات 2 ایسے بچوں سے ہوئی جن کی عمریں محض 15 سال تھی، جو ہیروئن اور آئس کا نشہ ترک کرنے کی غرض سے یہاں علاج کے لیے لائے گئے تھے۔ دونوں بچے اس سے قبل بھی علاج مکمل کروا چکے ہیں، لیکن علاج مکمل ہونے کے بعد دوبارہ سے نشہ شروع کر بیٹھے۔ آئس تقریباً سر 3 سال آئس پیا میں نے اور 1 سال چرس پیا۔ نلی میں اپنا وہ کیا ہوتا ہے، بڑے ہوتا ہے نا، اس سے ہم اٹھاتا تھا۔ پہلے ایک ٹپال اٹھاتا تھا، جب وہ بیچ کر اپنا پیسہ مکمل کرتا تھا، پھر اس ٹپال کا پیسے ہم اس کو دیتا تھا، پیسہ مکمل کر دیتا تھا۔ جب بھی وہ بیچتا تھا پھر آ کر ادھر اس کو ساکی کو پیسہ دیتا تھا، پھر اس کو اگلا ٹپال دیتا تھا، پھر اس کو 2-3 دانے بھی مفت دیتا تھا۔ اس کو بعد اس کو بھی خرچہ مرچہ دیتا تھا، تقریباً 500-600 جس کا جیب کا خرچہ بھی دیتا تھا۔ شمی 2-3 کال واسکو بیا چې هسپتال ته ولاړم، بل هسپتال کې چې علاج وکړي بیا چې راوتم بیا مې پوډر شروع کړ. باره به نشه ولم، کور به خوند نه راکوي، کور ته به نه کړم، په نالیانو په مندو کې به ګرځېدم، شپې به مې پر بار کولې، یوه هفته 2 هفتې بعد به بیا کور ته کړم، یا به بل چا ونیولم کور ته به بوتم. صرف 2 سینٹر سے گزشتہ 6 ماہ کے دوران 200 سے زائد بچوں نے علاج کی سہولت حاصل کی۔ کوئٹہ میں سرکاری اور نجی ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی تعداد 20 سے زائد ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ماضی کی نسبت بچوں میں منشیات جس میں بالخصوص آئس کا نشہ تیزی سے مقبول ہو رہا ہے، اور یہ اعداد و شمار ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ دیگر پہلوؤں پر غور کرنے سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسے شخص تک رسائی حاصل کی جائے جو منشیات کی خرید و فروخت کرتا ہو، تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ آئس کی خرید و فروخت کا کاروبار کوئٹہ شہر میں سیکورٹی اداروں کے ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہے۔ ہمارے ساتھ منشیات کا کاروبار کرنے والے ایک شخص نے اس شرط پر بات کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی کہ ان کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی۔ میں گزشتہ 5 سالوں سے منشیات کا کاروبار کر رہا ہوں۔ ان سالوں میں نے کئی کم عمر بچوں کو ہیروئن، آئس، تاریاک اور دیگر نشہ آور ادویات فروخت کی ہیں۔ میرے پاس سب سے کم عمر بچہ 7 سال کا آیا تھا جسے میں نے منشیات فروخت کی۔ اچھا، یہ آپ کو کتنی آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے یہ نشہ جب آپ دوبارہ لوگوں کو فروخت کرتے ہیں؟ اب تو منشیات فروخت کرنا کافی آسان ہو چکا ہے۔ ایک فون کریں، جہاں چاہے آپ کو منشیات مل جائیں گی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آج تک آپ کو پکڑا نہیں ہے؟ آپ کو پکڑا ہے، اگر پکڑے جائیں تو کچھ لے دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ رات کو پکڑے جائیں تو صبح چھوڑ دیا جاتا ہے، صبح پکڑے جائیں تو شام کو کچھ لے دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آئس پہلے باہر سے آیا کرتی تھی، اب تو یہ گھر گھر میں بن رہی ہے۔ پہلے یہ کیمیکل فارمولے سے تیار کی جاتی تھی، بیچ میں اسے پیناڈول گولی سے بنایا جانے لگا، اب تو یہ عمان سے بنتی ہے۔ حکومتی پابندی کے باوجود آئس کے لیے لازمی جز سمجھے جانے والی بوٹی عمان کی کٹائی اور خرید و فروخت اور پھر صوبے کے مختلف اضلاع میں قائم آئس فیکٹریوں کو ترسیل جاری ہے۔ عمان کوئٹہ کے پہاڑی سلسلوں میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ دہک آواز ریہیبلیٹیشن سینٹر کے سربراہ شبیر خان نے کہا کہ بری صحبت اور بے روزگاری کی وجہ سے بچوں میں آئس تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔
14 سال سے تقریباً پھر 18 سال کی بیچ میں اکثر اس طرح بندے ہیں. بے روزگاری ہے, کوئی تعلیم, کوئی اس طرح ہم لوگوں کی بلوچستان میں اس طرح سپورٹس اور کوئی کھیلنے کا چیز ہے نہیں, نہ کوئی اس طرح روزگار ہے کہ کوئی کرے. بے روزگاری کی وجہ سے اکثر اس طرح لوگ بھی ہے کہ وہ ادھر سے نکل کے اسی دن پہ شروع کرے اور جو گھر والے کے تعاون ہو جائے کہ وہ اس پہ نظر رکھے اور اس کو اسی ماحول سے نکالے. اگر اسی ماحول پہ جا رہا تھا تو پھر بہت مشکل ہے. اگر اس نے اس کے ساتھ تعاون کیا یا اس طرح سمجھو کہ اس نے کوئی کام پہ لگا دیا یا اس معاشرے سے نکال دیا تو انکام ہے کہ وہ اللہ بچاوے. اگلا مرحلہ تھا کہ ماہر نفسیات حضرت علی اچکزئی سے یہ جاننے کا کہ ایسے کون سے نفسیاتی عوامل ہیں جو بچوں کو نشے پر مجبور کر دیتے ہیں اور کیا علاج کے بعد بچے صحت یاب ہو سکتے ہیں. نشے کے مریض اکثر ہم نے دیکھے 80 to 90% لوگ جو ہوتے ہیں اس کو ریلیپس کہتے ہیں. ریلیپس نہیں دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں پیئر پریشر. پیئر پریشر تو دوستوں کو دے کے کمپنی کو دے کے وہ نشہ سٹارٹ کرتے ہیں. اور کیونکہ یہ آج کل ایسی چیزیں اس میں آئی ہوئی ہے کہ وہ ایسے فیسنیٹنگ ہوتے ہیں, مطلب یہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں کہ وہ اس نشے کی لت میں آ جاتے ہیں. اور کبھی کبھار اکثر دوستوں میں کیوریوسٹی ہوتی ہے, بچوں کی سائیکالوجی ہوتی ہے کہ ہر چیز میں تجسس رکھتے ہیں کہ میں دیکھوں اس میں کیا چیز ہے. آئس کا جو نشہ ہوتا ہے نا, ہمارے ڈاکٹری میں ہم ایک ٹرم سے بایو سائیکو سوشل فیکٹر یوز کرتے ہیں. اکثر جو مریض آتے ہیں ان میں نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جب انسان کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس میں مختلف نفسیاتی بیماریاں بنتی, کئی دنوں تک سوتے نہیں. تو اس میں اکثر جو مریض ہمارے پاس پاگل پن کی حالت میں آ جاتے ہیں, غصے کی حالت میں, اور اکثر یہ مریض شکی مزاج بن جاتے ہیں. ایون اپنے فیملی ممبرز, ان کے والدین پہ, ان کے بہن بھائیوں پہ اس حد تک نشہ کہ انہوں نے ان کو نقصان تک بھی پہنچایا ہے. دیکھیں بچوں کا آج کل جو آئس کا نشہ ہے اس میں گورنمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول یہ ہے کہ آج کل جو اسکول میں یا کالجز میں یا ڈفرینٹ جو شاپس میں یہ چیزیں بھی ٹافیز کی شکل میں یہ آتے ہیں, پتہ ہی نہیں لگتا ہے. تو اس کی روک تھام تو گورنمنٹ کی سطح پہ یہ ہونا بہت ضروری ہے. عمان کی خرید و فروخت, آئس کی فیکٹریاں اور سیکورٹی اداروں پر لگنے والے الزامات کو لے کر ہم صوبائی وزیر اطلاعات جان اچکزئی کے پاس گئے اور ان سے حکومتی موقف لینے کی کوشش کی. پہلی بات یہ کہ سیکورٹی فورسز پہ بہت سے الزامات ماضی میں لگتے رہے ہیں, لیکن اس وقت جو آرمی چیف کے ڈائریکٹیوز ہیں کہ اگر کسی بھی اسمگلنگ میں, کسی بھی illicit بزنس میں, کسی بھی illicit ایکٹیویٹی میں کوئی آفیشل پایا گیا یا اس کی کمپلسٹی تھی یا اس کی نوڈنگ تھی یا وہ فیسیلیٹیشن کوئی بھی کر رہا تھا, اس کو وہ کورٹ مارشل ہوگا اور اس کو جیل میں بھیج دیا جائے گا. یہ رننگ اور سٹنگ ڈائریکٹیوز ہیں آرمی چیف کے, اب پروونشل گورنمنٹ کے سٹنگ ڈائریکٹیوز ہیں. ابھی تک ہمارے انفارمیشن کے مطابق کوئی اس طرح کا آرگنائزڈ جو سسٹم تھا اب نہیں رہا. رہی یہ بات کی شکایتیں, بالکل آپ کی بات کو میں رول آؤٹ نہیں کر رہا, اس کمپلین کو ہم ریوزٹ کریں گے اگر اس میں سچائی ہے, لیکن ہمارا جو اس وقت نظر ہے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے پوسٹ آپریشن کے بعد یہ چیزیں واپس ریسٹور ہوں, تو یہ ہمارا ٹاپ فوکس ایریا ہے جن میں ہم کوئی بھی ڈرگ فیکٹری کو الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ واپس آ جائیں. پہلی بات تو یہ میں اتفاق نہیں کرتا کہ منشیات فروشی عروج پہ ہے. ڈرگ کا مسئلہ بالکل بلوچستان میں رہا ہے, لیکن اس حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ سب سے بڑا جو آپریشن تھا وہ ہم نے ماؤنٹ کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تقریباً کوئی 3 ہفتے پہلے قلعہ عبداللہ ڈسٹرکٹ میں انٹر ایجنسی سب سے بڑا آپریشن تھا جو کئی مہینوں پہ وہ پلان ہوا تھا. وہاں پہ فیکٹریز تباہ کی گئی, وہاں پہ آئس فیکٹریز کو ختم کیا گیا, وہاں پہ جو پورا نیٹ ورک تھا جو سپلائی سائڈ پہ کنٹرول کر رہا تھا, جو پورے چینلز چلا رہا تھا, حتیٰ کہ ہمارے بارڈر ریجنز میں چلا رہا تھا, اس کو سمیش کیا گیا. نیٹ ورکس تھے, کارٹیز تھے, ہم ان کو سمیش کر رہے ہیں, ہم ان اسمگلنگ کے ان ایونیوز کو بند کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عمان کی اسمگلنگ کو الاؤ کریں یا کنڈون کریں؟ تو اس کے لیے بھی ایس او پی ان پلیس ہے, اور ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے کافی امپاؤنڈ بھی کیے ہیں, 2 ٹرک بھی امپاؤنڈ کیے ریسنٹلی. تو ہم اویئر ہے کہ اس کو ہم نے ہر قیمت پہ بند کرنا ہے. کیا ہم 100% بند کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ نہیں, لیکن یہ کافی حد تک ہم نے ان ایشوز پہ قابو پا لیا ہے, اور یہ کمپین ہمارا رتھلیسلی جاری رہے گا. نفسیاتی امراض کا شکار افراد کو بروقت طبی سہولیات فراہم کرنے مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کا قیام ناگزیر ہے.
اور آئس سمیت دیگر تمام منشیات کی خرید و فروخت پر پابندی لگا کر محمد ولی اور ادریس جیسے کئی دیگر بچوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے۔